Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. Today is the launch of our Cafe Hudi by CEO Club Pakistan and CEO Today magazine. آج ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے. آج میری والدہ بھی ہیں, ہمارے بڑے CEOs آ رہے ہیں, لیکن آج ہمارے پاس ایک بڑی پاکستان کی ایک بڑی لرنر ایک شخصیت موجود ہے, جاوید چودھری صاحب. جاوید چودھری صاحب پاکستان کے مشہور رائٹر ہیں. میں ان کا خود بہت بڑا فین بھی ہوں, بلکہ اگر اجازت دیں تو عاشق بھی ہوں ان کے, جو 0 پوائنٹ کا پچھلے 20-25 سال سے پڑھ رہا ہوں, اور بڑے لوگوں کو ماشاءاللہ ریفر بھی کرتا ہوں. اور اس کے بعد جیسے یہ ٹیلی ویژن پہ آئے, پھر ان کے مائنڈ چینجر کے نام سے ان کا ایک یوٹیوب ہے, 10 لاکھ سے زیادہ اس کے فالوورز ہیں ماشاءاللہ, سبسکرائبرس ہیں. تو ایک از اے بگ تھنگ, انہوں نے سیلف ڈیولپمنٹ پہ, سیلف ہیلپ پہ بہت کام کیا. اور یہ میرا پاکستان کے ایکسیپشنل جو اینکر ہیں, جو کہ پولیٹکس سے ہٹ کر جو نئی نسل کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں اور ان کو انسپائر کر رہے ہیں. تو چوہدری صاحب کے ساتھ 2000 انفارمل چیزیں وہ پوچھتے ہیں جو کہ آج تک شاید کسی نے پوچھی ہی نہ ہو. تو سر مجھے یہ بتائیے, پہلے تو آپ کا شکریہ سر. آپ کی بڑی مہربانی سر. مینجمنٹ ہاؤس کیسا لگا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا, خود ہی تھی میرے پاس یہاں کے بلند ہو گئی. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ زندگی میں چودھری جاوید کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ سر دیکھیں, اگر آپ 2 لفظوں میں مجھے ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں اور محنتی آدمی ہوں. 2 کریکٹرسٹکس ہیں جن کو 2 خصوصیات کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا. ایک تو محنت کرنے کا جذبہ پیدا کیا جی, اور دوسرا مستقل مزاجی جی. تو 2 چیزوں میں آپ مجھے ڈسکرائب کر سکتے ہیں, مستقل مزاجی اور محنت کا جذبہ. بس یہ آپ کا ایک ٹریٹ مارک ہے, ہال مارک ہے. جی, کیونکہ میں ایک تو سلو لرنر ہوں, بہت کم اور آہستہ آہستہ لرن کرتا ہوں. سیکنڈلی یہ ہے کہ میں ایک مکمل نالائق آدمی ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نامکمل نالائق. جیسے ایک انڈین فلم کے اندر تھا نا, اس نے کہا کہ میں نسلوں سے غریب آدمی ہوں, پکا غریب آدمی. اس نے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, پہلے امیر ہو کے غریب ہوتے ہیں, پھر غریب ہو کے امیر ہوتے ہیں. میں وہ نہیں ہوں, پکا غریب ہوں. تو میں ایک پکا نالائق آدمی ہوں, میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید میری گرومنگ اس ٹائپ کی تھی, یا مجھے بہت اچھے اسکول نہیں ملے, اچھے استاد نہیں ملے, آپ جیسے اچھے دوست نہیں ملے, بہت پہلے لیٹ ملے ہیں. تو اس کے بعد یہ تھا کہ مجھے ایک لیول پہ آ کے مجھے فیل ہوا کہ میں رج کے نالائق آدمی ہوں, تو مجھے اس کو چینج کرنا چاہیے. جب میں نے یہ فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی, تھوڑا سا کرم کیا, تو پھر مجھے اس وقت پتہ چلا کہ محنت اور مستقل مزاجی یہ 2 ایک ایسے آرٹس ہیں کہ جو کوئی بھی شخص اڈاپٹ کر لے تو کوئی گدھا گھوڑا نہیں بن سکتا, لیکن اچھا گدھا ضرور بن سکتا ہے. تو میں نے اس میں اجازہ پھر ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. تو اللہ کا بہت رحم اور کرم ہے, آہستہ آہستہ سے چیزیں بہتر ہوتی چلی گئی, اور آج بہتر ہو گئی. بہتر ہو رہی. کسی بھی بڑے آدمی کے اندر جو سب سے بڑا ٹریٹ ہوتا ہے وہ مشکل فیصلے کرتا ہے, پھر ان کی ذمہ داری بھی لیتا ہے. آپ نے زندگی میں ایک 2 ایسے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن جو آج جاوید چودھری ایسا تو کوئی مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی میں نے کوئی پیراگلائڈنگ کر دی ہو, یا سمندر میں کود گیا ہوں, یا ایک کسی خاتون کو اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھا کے دوڑ گیا ہوں وہاں سے. میں ایسا کوئی مشکل فیصلہ تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہیں تو آپ کو شروع میں مشکل پیدا ہوتی ہے اس کام کے لیے. تو میرے ہر اچھا کام اس کے لیے رگڑا بڑا لگا ہے, اس کو کہتے ہیں گھٹنے چھل جانے. تو گھٹنے چھل گئے اس میں, کیونکہ وہ ہر اچھا کام جب آپ کریں گے اور اپنی نیچر کے خلاف کریں گے اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اپنے آپ کو, تو اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی پرابلمس آتے ہیں. تو کوئی ایسا کام نہیں ہے جہاں صاحب جو میں یہ کہوں کہ میرے لیے آسان ہو گیا ہو. قدرت نے یہ کہا ہے کہ تمہیں ملے گا سب کچھ, لیکن محنت بڑی کرنی پڑے گی. تو میں نے شروع میں یہ کہا کہ ایک ایسا مزدور ہوں جو مسلسل محنت کرتا ہے اور مستقل مزاج ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رحم اور کرم کیا اور اس کی بنیاد پہ چلے جا رہے ہیں. تو سب آپ نے پالیٹکس کے اوپر اینکرنگ اور رائٹنگ بہت کی, اب آپ نے شفٹ کیا مائنڈ چینجر کے اوپر آپ آئے, اور آپ نے 10 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر دیے, 1 ملین. اور آپ نے سیلف ہیلپ کو, سیلف ڈیولپمنٹ کو کوئی ٹاپک نہیں, خاص کر آپ کا فوکس انٹرپرینیورشپ بھی ہوتا ہے. اسٹارٹ اپس, بچوں کو 1 لاکھ میں, 5 لاکھ, 10 لاکھ میں آپ اپنا کہتے ہیں, ان کو ٹولز بتاتے ہیں, ٹیکنیکس بتاتے ہیں. یہ انٹرپرینیورشپ کا جو آپ کا کیا, اور آپ نے اپنی ماشاءاللہ کتنی کمپنیاں ڈیولپ کی سر؟ اچھا اجاز صاحب, اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں پہلے اپنا بیک گراؤنڈ بتا دوں. ویسے تو آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ ہوگا, بہت سے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہوگا. میں گاؤں میں پیدا ہوا تھا, اور میں اپنے خاندان کا پہلا بچہ تھا جو اسکول گیا تھا. ماشاءاللہ. اور اس سے پہلے 5,000 سال کی ہسٹری جو میرے خاندان کی, اس میں کوئی بچہ اسکول نہیں گیا تھا. تو میں پہلا بچہ تھا جو اسکول گیا تھا. اور جب میں اسکول جانا میں نے شروع کیا اور شہر میں آیا, تو میرے لیے ہر چیز نئی تھی. میں پہلا بچہ تھا جس نے جرابیں پہنی تھی, میں پہلا بچہ تھا جس نے تسموں والے شوز پہنے تھے. آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ مجھے آج بھی اپنے پاؤں کے تسمے باندھنے نہیں آتے. میں اس کو ایسے اٹکل پچو لگا کے باندھ دیتا ہوں اس کو.
میں گزارا کر لیتا ہوں. میں پہلا شخص تھا کہ جس نے کافی پی اپنے خاندان کا. میں پہلا بچہ تھا جس نے پینٹ پہنی. میں پہلا بچہ جس نے کوٹ پہنا. میں پہلا بچہ جس نے ٹائی پہنی. تو لائف میرے لیے بالکل ہی ایک ڈفرینٹ چیز تھی. اس میں ہر چیز ہی لرننگ تھی کہ میں نے ٹیشو پیپر بھی استعمال کرنا ہے تو اس کو لرن کرنا ہے, ٹائی باندھنی ہے تو اس کو لرن کرنا ہے, کتابیں ہیں تو اس کو خریدنا کیسے ہے, کتابیں ہیں ان کو پڑھنا کیسے ہے, دوست ہیں ان کو بنانا کیسے ہے, دوست ہیں ان کو چلانا کیسے ہے, لائف کے اندر اپنے آپ کو کیسے فٹ رکھنا ہے, اپنی لائف کو کیسے بہتر بنانا ہے, اور اس کے لیے لرننگ چاہیے ہوتی ہے. تو میں نے خود لرن کیا, میں نے بہت سی ٹریننگ خود کی, جا کے میں نے سیکھا. بس ایٹیکیٹس کے کورسز کیے میں آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ میرے جو دونوں بیٹے ہیں میرے جو دونوں بیٹے ہیں وہ ویٹر بھی ہیں ساتھ, کیونکہ میں نے ان کو ویٹرز کا کورس کروایا ہے, ایٹیکیٹس کورسز کروائے ان کو باہر سے لا کے بھی, پاکستان کے اندر بھی دونوں. تو میں نے کیونکہ جب خود چیزیں لرن کی تو اس سے پھر بڑے بڑے مینٹور دنیا کے اندر, بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز, بڑے بڑے ٹرینرز کے ساتھ میں نے ان کی ٹریننگز لی. اس سے میری لائف اپنی ٹرانسفارم ہوئی. جب لائف ٹرانسفارم ہوگی تو اس وقت مجھے یہ ایک چیز کا پتہ چلا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے کرم کیا, اس نے مجھے فیسلٹیز دیں, اس نے مجھے پیسہ بھی دیا, صحت بھی دی, ویژن بھی دیا, تو میں نے بہت سی چیزیں اچیو کر لیں. تو اب میرے اوپر فرض ہے کہ میں ایسے لوگوں کی مدد کروں جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے, یا اچیومنٹ ان کے لیے مشکل ہے, یا ان کے لیے یہ راستہ نہیں ہے, یا ان کی وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو میں یہ جو چینل بنایا ہے میں نے مائنڈ چینجر, میں نے ہر اس شخص کے لیے بنایا ہے کہ جو میری طرح اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے, جو اپنے آپ کو میری طرح بدلنا چاہتا ہے, جو اپنے آپ کو میری طرح سیکھنا چاہتا ہے. تو میں نے یہ چینل یہ سوچ کے بنایا. میرے لیے بڑا آسان کام تھا کہ میں ایک نیوز بیسڈ ایک چینل بنا لیتا جو پیسے بھی کما کے دیتا, اور اس میں وہی بک بک جو ہر قسم کے چینلز پہ چل رہی ہے وہ بھی اس میں جاری. تو میں نے اس کے بجائے ایک ایسا سولوشن بیسڈ چینل بنایا کہ جس میں آپ کے مسئلوں کا حل ہو. ایک چیز یہ, دوسرا یہ ہے کہ میں جب جرنلزم میں آیا تو اس وقت ظاہر ہے اتنی سیلریز ہماری نہیں ہوتی تھی. اپنا اس وقت جرنلسٹ بڑا غریب ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا. وہ کیلے والی ایگزامپل میں نے سنی ہے آپ سے, وہ جو آپ آتے تھے اور وہ آپ کو اندر جانے نہیں دیتا تھا. تو اس وقت کیونکہ جرنلسٹ اتنا امیر نہیں ہوتا تھا, بعد میں اللہ نے رحم کیا, کرم کیا کہ جرنلزم پہ بھی تو جرنلسٹ بھی امیر ہونے شروع ہوئے. اس وقت میں نے فیل یہ کیا کہ اگر میں ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہتا ہوں اور اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو پھر میرے پاس پیسے ہونے چاہیے, اور پیسے آنے کے لیے پیسے کمانا ضروری ہے. تو پھر میں نے مختلف بزنسز کیے, اور ہر بزنس اللہ تعالیٰ نے بہت کیے, بہت 11-12 بزنسز میں نے کیے, 7 تو میں اس وقت بھی کر رہا ہوں, اور ہر بزنس سے مجھے بہت پیسہ کما کے دیا. اور اس سے پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ اگر آپ ایک خوشحال زبردست قسم کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بزنس کریں. تو میں پھر لوگوں کو بزنس ٹریننگ بھی دیتا ہوں, لوگوں کے جو رننگ بزنس ہیں اس میں جو ایشوز آتے ہیں میں وہاں پہ بھی ان کو ایجوکیٹ کرتا ہوں. پھر میں نے بزنس سلوشنس کے اوپر بہت سے کورسز کیے, خود اپنے کچھ کورسز ڈیولپ کیے. کچھ بزنس مین فیملیز ہیں پاکستان کے اندر, ان کو پھر میں نے ایڈوائس دینی شروع کی. تو ایک نیا کام اس کے ساتھ ساتھ اسٹارٹ ہو گیا. تو ہمارا جو مائنڈ چینجر ہے, کیونکہ میری فلاسفی یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے بدلنا پڑے. اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہاں سے انسان جو ہے اگر شارک سے دیکھا جائے تو ایک نیچے کا دھڑ ہے آپ کا, یہ ہے 98%, اور آپ کا 2% اوپر ہے. اکثر لوگوں کو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ جتنے پیسے آپ شارک سے نیچے استعمال کرتے ہیں, مثلا اگر آپ کو بھی میں کہا جائے نا کہ اپنی گردن سے نیچے جہاں سے آپ نے ٹائی باندھی ہے تو آپ اپنا ایویلویشن کریں. آپ نے کبھی بہت اچھی پہنی ہوگی, آپ نے ٹائی بڑی اچھی لگائی, آپ نے سوٹ بڑا, نیچے چلتے جائیں شوز تک. تو اب آپ نے اس وقت کم از کم 1.5 لاکھ روپے آپ نے اس وقت خرچ کیا ہوا اپنے شارک سے نیچے نیچے. میں کہتا ہوں اس 1.5 لاکھ کا صرف آپ 25% اس سے اوپر خرچ لیں, شارک سے اوپر خرچ لیں, اور صرف اپنے مائنڈ کو ٹھیک کر لیں, تو یہ ساری چیزیں خود بہت ٹھیک ہو جائیں گی. پھر آپ کو بہت اچھا سوٹ پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پھر آپ کی ساری زندگی بدل جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو یہاں سے بدلنا چاہیے. جب تک یہ یہاں سے نہیں بدلے گا اس کے انوائرمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو یہ ایک مین فلاسفی, اسی لیے اس کا نام مائنڈ چینجر ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو بدل لیں, ہر چیز بدل جائے, ہر چیز بدل جائے. پھر سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ ڈپریشن ہے, کووڈ کی وجہ سے جاب لیسنس بہت زیادہ ہوئی ہے. کیا آپ ان کو بچوں کو بتاتے ہیں ڈپریشن انگزائٹی کا کیا علاج دیتے ہیں کہ نئی نسل کے بچے کیوں یہ ایڈکشن کی طرف جا رہے ہیں, کیوں غلط راستوں کی طرف جا رہے ہیں, کیا اس کا ریسیپی ہے؟ دیکھیے, ہر وہ شخص جو جاب کر رہا ہے وہ جاب لیس ہو سکتا ہے, لیکن جو ہنر مند ہے وہ جاب لیس نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی فن آتا ہے تو دنیا میں کوئی طاقت آپ کو جاب لیس نہیں کر سکتی سر. پھر آپ کے لیے اپارچونیٹیز ہیں. ہمارا سب کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم جابس کرتے ہیں, ہم سکلز نہیں سیکھتے.
تو اسکلفل آدمی جو ہے نا اس کو دنیا میں کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فارمولہ تھا، ان کا فرمان تھا کہ جو ہنر مند ہے اس کو کوئی بے روزگار نہیں کر سکتا. تو میری آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ آپ جاب تلاش نہ کریں، اسکل تلاش کریں. اگر آپ اسکلڈ ہیں تو دنیا میں اس سے بھی بڑا کووڈ آ جائے تو آپ بے روزگار نہیں ہوں گے. مثلا اس فیز میں بھی اگر دیکھ لیں کیا کوئی سرجن بے روزگار ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر بے روزگار ہوا ہے، کوئی وکیل بے روزگار ہوا ہے، کوئی انجینئر بے روزگار ہوا ہے، کوئی کارپینٹر، کوئی پلمبر بے روزگار ہو گیا. لیکن جو شخص جاب کر رہا ہے ایک آفس میں، مینجمنٹ جاب ہے چھوٹی سی، آپ دفتر جاتا ہے، ایک کلرکی کرتا ہے جس کو، وہ بے روزگار ہو سکتا ہے. لہٰذا اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر آپ انسکلڈ ہیں تو کووڈ نہ بھی آتا تب بھی آپ کے بے روزگار ہونے کے چانسز بہت ہیں. سر خود ہی کے اوپر کیا کہیں گے؟ سیلف رسپیکٹ جو ہے، جو کہ اقبال کا کانسیپٹ ہے، ولیم جیمس جو بہت بڑا سائیکالوجسٹ ہے، ہارورڈ کا بانی ہے، وہ سیلف اسٹیم کی بات کرتا ہے کہ قوموں کی سیلف اسٹیم، اداروں کی یا انسان کی، انڈیویجولس کی سیلف رسپیکٹ، اقبال کو سارا ہے ہی سیلف رسپیکٹ کے اوپر. اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ ہماری سیلف رسپیکٹ بہت کم ہے کہ ہمارے اندر سینس آف انسیکیورٹی یا سینس آف انفیریورٹی ہے؟ سر دیکھیے، خود ہی جو ہے نا بیسیکلی اشرف المخلوقات ہونا، اس کو خود ہی کہتے ہیں کہ جاندار ہیں ہم. دنیا میں لاکھوں کروڑوں جاندار ہوں گے. 4 قسم کے جاندار ہیں نا. ایک ریپٹائلز ہوتے ہیں جو زمین کے اوپر گردش کرتے رہتے ہیں، جن کو حشرات الارض کہتے ہیں، یہ جاندار ہیں. اس کے بعد چرندے ہیں، چرنے والے جانور جو چارہ کھاتے ہیں گرین، اور اس کے بعد دودھ دیتے ہیں یا آپ ان کا گوشت کھاتے ہیں. مدد چاہتا ہوں. تیسرے جو ہوتے ہیں درندے ہوتے ہیں جو گوشت خور ہوتے ہیں، آپ پر حملہ کر کے کھا پی جاتے ہیں. شیر کے سامنے کھڑے ہوں گے نا آپ کو تو چیر پھاڑ جائے گا آپ کو، چیتا جو ہے وہ چیر پھاڑ کے کھا جائے گا. کتے کو گھریں گے تو وہ بھی چک مار دے گا آپ کو. ایسا ہوتا ہے نا. یہ ہوتے ہیں جو درندے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایک چوتھے پرندے ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں. ان سب کی چار خصوصیات، لیکن اللہ تعالیٰ نے 16 خصوصیات جمع کر کے انسان بنایا. واہ واہ واہ. ہمیں چار خصوصیات ہمارے اندر حشرات الارض کی، 4 خصوصیات ہمارے اندر چرندوں کی، 4 خصوصیات ہمارے اندر درندوں کی ہیں، اور 4 خصوصیات ہمارے اندر پرندوں کی ہیں. ان سب کو جب جمع کیا ایک جگہ پہ 16 خصوصیات جانداروں کی ڈال کے، پھر اس کے اندر روح ڈال دی جس کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا تھا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اس کے بعد شعور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کریٹ کیا تھا، دماغ کریٹ کیا تھا. 16 خصوصیات کے ساتھ 2 اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ڈال کے تو ایک انسان بنایا. اسے بنایا اشرف المخلوقات، اور اسے کہا کہ تم سپیریئر ہو حشرات الارض سے، تم سپیریئر ہو چرندوں سے، تم سپیریئر ہو پرندوں سے، تم سپیریئر ہو درندوں سے، اور تم سپیریئر ہو فرشتوں سے، اور تم سپیریئر ہو سوچ یا شیطانوں سے یا جنات سے، جو مائنڈ ہے. ان سب سے اشرف المخلوقات ہو تم. تمام جو مخلوقات میں نے اب تک بنائی اس سے اشرف. یہ جو پرائیڈ ہے، یہ جو فیلنگ ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، اس کو خود ہی کہتے ہیں. کراؤن آف کریچر، اس کو خود ہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ ہیں کیا. آپ اشرف المخلوقات ہیں. جو علامہ اقبال صاحب نے خود ہی کا تصور دیا، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو. تم اشرف المخلوقات ہو. جانوروں والی حرکتیں نہ کرو. سیلف ایکچوائلائزیشن ہے. انہوں نے کہا کہ جانوروں والی حرکت نہ کرو. اشرف المخلوقات ہو. حشرات الارض سے اوپر جاؤ، چرندوں سے اوپر، چرندوں کی طرح چرو نہ، درندوں کی طرح چیڑو پھاڑو نہ، پرندوں کی طرح پریشان نہ رہو، بھاگو نہ، خوف نہ پیدا کرو، فرشتوں کی طرح اپنے بہیو نہ کرو، اور جنات کی طرح شیطان نہ بنو. تم اشرف المخلوقات. یہ جو سینس آف اشرف المخلوقات، اس کو خود ہی کہتے ہیں سر. تو اگر آپ اشرف المخلوقات کے دائرے میں نہیں ہیں تو پھر آپ بے خودی کے عالم میں ہیں، پھر آپ خودی سے دور ہیں. تو علامہ اقبال صاحب نے صرف اور صرف آپ کو یہ میسج دیا تھا کہ اپنے آپ کو پہچانو، جانور نہ بنو. سر کوئی 3-4 ایسی خوبیاں بتا دیں 16 کا جو آپ نے بتائی، ایک کی بتا دیں تاکہ ہم سیکھ سکیں. سر یہ 16 چلو نہیں، کم از کم 4 تو آج آپ سے سیکھ کے جائیں. بہت لیکچر لمبا ہے. ایک بس. آپ یہ مفت میں کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر آج کی لانچ کے حوالے سے جو آپ کی شام ہے، یہ شام آپ کے نام. دیکھیے گا جو حشرات الارض ہے نا، ان کی 4 خصوصیات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ پھیلتے ہیں، یہ رکتے نہیں ہیں، یہ پوری زمین کو کور کر لیتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ کاکروچ نہ ہو. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ یہ چیونٹیاں نہ ہو. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ٹڈیاں جو ہوتی ہیں زمین کے اوپر نظر آنے والی، وہ نہ ہو. حشرات الارض کا کمال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ پھیلتے ہیں. انسان کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ یہ پھیلتا ہے، ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے. دنیا میں کسی کونے میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو انسان ملے گا، کیونکہ یہ ہم نے اس سے سیکھا ہے.
کہ ہم نے پھیل جانا ہے, ہم نے ایک جگہ رکنا نہیں ہے. تو یہ آگے چلتے جاتے. یہ اشراط الارض انتھک ہوتے ہیں, یہ تھکتے نہیں ہیں کبھی, کیونکہ ان کا وائٹ بلڈڈ ہوتے ہیں, ان کا خون سفید ہوتا ہے. خون سفید جن جانداروں کا ہوتا ہے ان کو نیند نہیں آتی, تھکتے نہیں ہیں. ہم بھی جب کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم انتھک ہیں, ہم بعض اوقات اس کائنات سے باہر نکل جاتے ہیں. ہم نے آج تک گیو اپ نہیں کیا, کوئی اشراط الارض گیو اپ نہیں کرتا تھا. تو آپ ان کو میں بالکل مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں. اسی طرح جو چرندے ہیں یہ چر کے اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. مثلا آپ سبزہ کھاتے ہیں, گائے ہے یا ایک بھینس ہے, وہ کیا کرتی ہے, سبزہ کھا کے آپ کو دودھ دیتی ہے, پروڈکٹیو ہوتی ہے. تو یہ پروڈکٹیوٹی جو ہے یہ انسان کا کمال ہے, ہم پروڈکٹیو ہوتے ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نان پروڈکٹیو ہو, ہم کچھ نہ کچھ پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ ہمارے اندر خصوصیت ہے ان کے چرندوں کی. درندہ جو ہوتا ہے اس کا فوکس بڑا کمال ہوتا ہے. وہ دور سے دیکھ کے, اگر فرض کریں ایک شیر ہے نا اور 100 ہرنے ہیں اس کے اندر, تو وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا ایک کو, اسے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس کے اوپر حملہ کرنا ہے, باقی کو نہیں چھڑے گا, اسی کے اوپر حملہ کرے گا. دوسرا اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا پوری ایک بیل ہے جس کو شیر نے, جس میں سے آدھا kg اس نے گوشت کھانا ہے, تو پورے کو مارے گا اپنی مرضی کا گوشت کھانے کے لیے. تو انسان کا یہ بھی کمال ہے کہ اپنی مرضی کا شکار وہ ایک بوٹی کے لیے, اس کے لیے فل ایفرٹ کرتا ہے. تو یہ اس کے اندر ہے کہ فوکسڈ ہے اور اپنا جو پروفٹ ہے وہ اس میں سے نکال لیتا ہے. اب پرندہ جو ہوتا ہے اس کی پرواز بڑی اونچی ہوتی ہے, یہ اوپر سے دیکھتا ہے, برڈ آئی ویو جو اس کو کہتے ہیں نا سارا, یہ اوپر سے چیزوں کو دیکھتا ہے. اور اس کے اندر ایک تھوڑا سا فیئر بھی ہوتا ہے, یہ بہت الرٹ رہتا ہے. پرندے سوتے ہوئے بھی الرٹ ہوتا ہے, سینسر ہوتے ہیں اس کے اندر. اگر ایک 30-40 میٹر کے فاصلے پہ بھی کوئی چیز موومنٹ ہوگی نا, سویا ہوا پرندہ بھی جاگ جائے. تو انسان کے اندر ویجیلنٹ ہے یہ انسان. تو یہ 4 مختلف ہیں, میں مختصر آپ کو بتا دیں. انسان کے اندر یہ 16 خصوصیات ہیں. قدرت نے 16 کو ملا کے اوپر سے روح ڈال کے, اپنا اذن ڈال کے اور شعور دے کے, اور اللہ تعالیٰ کو کمپلیٹ کر کے کہا کہ تم اشرف المخلوقات, اور ریئلائزیشن ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو, تو تم نے اشرف المخلوقات بننا ہے. تم نے چرندہ نہیں رہنا, اینٹ مین نہیں بننا, چونٹی نہیں بننا آپ نے, کہ پوری زندگی آپ جمع کرتے رہیں, اور آپ جو چونٹیوں کی خوراک ہوتی ہے چوہے کھاتے ہیں اس کو, خود نہیں چونٹیاں کھا سکتی, یا پھر برسات آتی ہے تو ڈوب جاتے. اس سے کہنا اینٹ مین نہیں بننا, اس سے آگے نکلنا سارا. اور صرف پرندہ بھی نہیں کہ خوف کی ذرا زندگی گزارنے نا, اور درندہ بھی نہیں ہے کہ چیر پھاڑتے رہنا. نہیں, تو یہ خود ہی علامہ اقبال کی جو ہے اس کا ایک ہی وجہ ہے, کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانا. سر خودی کے 2 ڈائمینشنز ہیں, میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا کیونکہ وقت آپ پہ تھوڑا ہے. سر خودی کا بنیادی جو فلسفی ہے اقبال کے اندر, جو ان بلٹ ہے اس کے اندر, وہ ایک عشق ہے, ایک فقر ہے اور ایک جرت ہے. ایک جملہ عشق کے اوپر بتا دیجیے کہ ایک اقبال کا کانسیپٹ آف عشق اور ایک آپ کا اپنا ذاتی. ویسے آپ سے ایک سوال کروں, پیار آپ کا اپنا عشق کسے کہتے ہیں؟ پیار محبت عشق میں کیا فرق ہے, آپ سے سوال ہے سر. ذرا میں یہ سوال ہے, میں آپ کو اس سوال کے اندر ہی, اس کے اندر ہی جواب ہے. پیار محبت عشق میں کیا فرق ہے؟ سر جو پیار ہوتا ہے یہ انٹینسٹی کا فرق ہے, یعنی کہ ایک آپ کے اندر جس کو آپ کی انس کہتے ہیں, جذبہ کہتے ہیں, فیلنگس کہتے ہیں, ایموشنس کہتے ہیں, وہ ایک آپ کا ایک ایموشن ہے جو لو ہے. جب اس کی انٹینسٹی بہت بڑھ جاتی ہے, جب آپ ایک بہت فکسیشن, جسے ہم ایموشنل فکسیشن کہتے ہیں, وہ عشق بن جاتا ہے. میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں سر. انسان جو ہے نا یہ 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے سر, تینوں زندہ ہے. ہماری باڈی زندہ ہے, پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک زندہ ہے ہم, اور اس کو روز خوراک چاہیے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی نہ ملے اس کو, وٹامن نہ دیں ہم اس کو, وٹامن ڈی نہ دیں, سورج کی روشنی نہ دیں, آکسیجن نہ دیں, اور اس کے بغیر بھی سروائیو کرتے نہیں سروائیو کرتا. اسی طرح اسپرٹ جو ہے یہ بھی ایک زندہ چیز ہے. اسپرٹ کی ایک خوراک ہے, 4 خوراکیں ہیں اس کی. جب تک اس کو 4 خوراکیں نہیں ملتی, ہماری اسپرٹ مرنا شروع ہو جاتی ہے, کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہمارا مائنڈ جو ہے نا یہ ایک زندہ چیز ہے. اس کے اندر روز 65,000 سوال پیدا ہوتے ہیں. اس کو روز 65,000 سوالوں کے جواب چاہیے ہوتے ہیں, اور یہ جو سوال ہیں یہ بیسیکلی اس کی خوراک ہے. ہم جب ان سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے, صحت مند ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا سر؟ جب انسان جسمانی محبت کرتا ہے نا اس کو ہم پیار کہتے ہیں. یہ ایک فزیکل سیکشل ریلیشن ہے سر, ٹھیک ہے. جب سر اس کے اندر مائنڈ انوالو ہو جاتا ہے تو یہ محبت ہوتی ہے, آپ مینٹلی اس کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کی اسپرٹ, تینوں چیزیں, باڈی, مائنڈ اور اسپرٹ, یہ تینوں چیزیں انوالو ہو جاتی تو عشق ہو جاتا. جو پیار ہے اس کا سلوشن ہے دنیا میں, محبت کا سلوشن ہے دنیا میں, عشق کا سلوشن کوئی نہیں. تو جب عاشق ہوتا ہے بندہ پاگل ہو جاتا, وہ نارمل نہیں رہتا. جس کو رانجھے کی مثال دیتے ہیں نا, رانجھا کیا تھا؟ عاشق تھا,
کہ اب اس کی زندگی سے اس کو نکالا نہیں جا سکتا. رانجھا کر دیتے میں سر اب آپ اس میں سے نکال نہیں سکتے اس کو. تو جب عشق ہوتا ہے تو اس میں سے نکالنا نہیں جا سکتا. اللہ سے عشق اس لیے ہمیں ہوتا ہے کہ پھر ہم خدا کو اپنے اندر سے نکال نہیں سکتے. زیادہ یہ فرق ہے. جاوید چودھری نے عشق جو کتنے عشق کیے زندگی میں؟ میں نے کبھی نہیں عشق نہیں کیا. عشق اس آپ محبت پیار کی بات کر رہے ہیں, محبت کی بات کر رہے ہیں, عشق کی بات کر رہے ہیں. میں عشق کی بات کر رہا ہوں کہ جاوید چودھری کا عشق تو میں نے کہا نا کہ وہ روح ہے, مائنڈ ہے, بڑے سر میں لوگوں کو ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہوں. ان کی ٹرانسفارمیشن, بیہیویئرل ٹرانسفارمیشن, مائنڈ چینج کرنا چاہتا ہوں. مائنڈ چینج کرنا. سر مجھے یہ بتائیں فقر کیا چیز؟ سر یہ تو روحانیت ہے. کیا ہے؟ اب اگین روحانیت ایک الگ ایک فیلڈ ہے پوری کی پوری. فقیری کیا ہے؟ فقیری جو ہے نا ہر چیز سے محروم ہو جانا. فرق دیکھو, ایک چیز ہوتی ہے آپ سے چھین لی جائے اور ایک چیز ہوتی ہے آپ خود دے دیں. فقیر جو ہوتا ہے خود دے دیتا ہے, سب کچھ دے دیتا ہے, گیو اپ کر دیتا ہے. مسئلہ ہے کہ انسان پرائڈ کے لیے مرتا ہے نا. جب آپ کی پرائڈ ہوگی تو آپ اس کے لیے مریں گے. فقیر پرائڈ خود قربان کر دیتا ہے. یہ فقر جو ہے نا, یہ جو روحانیت ہے, جو ایک جن کو ہم بابے کہتے ہیں, سارے کہتے ہیں کہ ولی کا خون معاف ہوتا ہے, ولی اپنا خون معاف کر کے جاتا ہے. اچھا ہاں, ولایت کی انتہا ہوتی ہے. وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی مار بھی دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہوتے ہیں, آپ کو یاد ہے نا, آپ کو ان کا واقعہ ہوگا کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو انہوں نے آخری سانس لینے سے پہلے اپنے قاتل کو معاف کر دیا. اللہ, یہ فقر ہے. اس لیے ہر جو صاحب روحانیت ہوتا ہے وہ حضرت علی کی مثال دیتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ ولی کا خون معاف ہوتا ہے. آپ اپنی پرائڈ, اپنی فیملی, اپنا جسم, اپنی جائیداد, اپنا نام, سب کچھ دے دیتے ہیں لوگوں کو. تو جب آپ اپنی مرضی سے کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر آپ فقیر ہوتے ہیں. فقر اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا سب کچھ لوگوں کے حوالے کرتے ہیں. داتا گنج بخش, ہم ان کو ولی اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ ہی لوگوں کے حوالے کرتے ہیں. آج بھی ان کے دربار کے اندر کسی کو کوئی شخص جائے تو بھوکا نہیں رہتا. آپ جا کے دیکھیں, صحیح کہہ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے کھانا آ جائے گا, کہیں نہ کہیں سے شیلٹر مل جائے گا آپ کو, کہیں نہ کہیں سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ انہیں سب کچھ دے دیا. فقر اس کو کہتے ہیں سب. اپنی مرضی سے اپنا سب کچھ دے دینا, وہ چیز بھی جو انسان کبھی چھوڑتا ہی نہیں. پرائڈ انسان نہیں چھوڑتا سر. لوگ غیرت کے لیے مرتے ہیں, لیکن ولی اپنی غیرت بھی قربان کر دیتا. سر تیسرا ڈائمینشن ہے, وہ ہے جرت, کریج. کیونکہ کریج کے بغیر انسان کی شخصیت مکمل نہیں ہوتی. آج کل ہمارے اندر ایک ہزار خوف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آگے گرو نہیں کر پاتے. تو کریج کیا چیز ہے, کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ سر انسان جو ہے نا, یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بے شمار خوف پیدا ہو جاتا ہے. مثلا نامعلوم چیزوں کا خوف, اندھیرے کا خوف, ایریشنل فیئرز ہیں بہت زیادہ. بھاؤ آ جائے گا سارا, پٹھانوں سے بچ کر بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں, باہر نہ جانا, گاڑی کے نیچے آ جاؤ گے, یہ چیز نہ کھانا تم فوت ہو جاؤ گے, تمہارا معدہ خراب. یہ انسان خوف کے اندر پیدا ہوتا ہے سر. یہ انسان کی ٹریجڈی ہے یہ, کہ جو ہی یہ پہلی سانس لیتا ہے اور آخری سانس لینے تک اس کے دائیں میں خوف ہی خوف ہوتے ہیں سر. یہ ہوتا ہے. ان خوف کو, تمام خوفوں کو شکست دینا جو ہے نا, یہ جرات ہے سر. واہ. نامعلوم ہونے کا خوف ختم, بے روزگار ہونے کا خوف ختم, پرائڈ, یہ میری کوئی عزت نہ چھین لے, خوف ختم, مجھے کوئی قتل نہ کر دے, خوف ختم. جب آپ ان کے ساتھ لڑتے ہیں اور لڑنے کے بعد آپ ان کو شکست دے دیتے ہیں تو اس وقت یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے سر. اس کا آپ ذکر کرو. سر آخری چھوٹے 2-4 کویشچنز ہیں, پھر کلوز کرتے ہیں. سر ایک صاحب یقین کسے کہتے ہیں اور یقین کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں کہتے ہیں سون تہذیب, اقبال کہتے ہیں کہ سون تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بھی بدتر ہے بے یقینی. ہم تو بہت بے یقینی کا شکار ہیں. یہ یقین کیا ہوتا ہے, صاحب یقین کسے کہتے ہیں؟ سر اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو, مجھے پکارو, مجھ سے رابطہ رکھو. ہم بعض اوقات رابطہ نہیں کرتے, بعض اوقات ہم رابطہ کر لیتے ہیں. بس بالکل ایسے ہے کہ آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے اور آپ کے پاس آپ کسی آدمی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کے پاس کوئی نمبر نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دوسری سائڈ پہ کوئی ہے, تو آپ مختلف نمبرز ٹرائی کرتے رہتے. کبھی یہ نمبر ڈائل کیا, آگے سے آواز آئی کہ آپ کو مطلوبہ سہولت حاصل نہیں ہے, یا جس شخص کو آپ نے فون کیا ہے وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے, یا آپ کا نمبر ٹھیک درست نہیں ہے, درست نمبر ملائیے. ایسا ہوتا ہے نا, آپ ملاتے جاتے ہیں, ایک دن ایک نمبر کنیکٹ کر جاتا. جب کنیکٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, دوسری طرف سے آتی ہے ہیلو, تو آپ کی خوشی کا کیا ہوگا اس وقت؟ خوش ہوں گے نا بہت زیادہ سے. اللہ تعالیٰ ایک پاور ہے اور ایک کسی سائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے کتاب کی شکل میں, انبیاء کے اکرام کی شکل میں ہمیں ایک موبائل دیتے ہیں. وہ کہتا ہے اس پہ ٹرائی کرتے رہو.
جب تک ہمارا کنیکشن نہیں ہوتا, ہمارا ایک سورسز سے ہمارا تھوڑا سا ویو مختلف ہوتا ہے. اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہے, شاید نہیں ہے, پتہ نہیں کیسا ہوگا, شاید اس سے ملاقات ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی, یار کہیں سارا یہ illusion ہی نہ ہو, یہ سب چیزیں غلطی نہ کہیں ہو. لیکن ایک دن نمبر مل جاتا, جب مل جاتا ہے دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ ہاں اعجاز کیا حال ہے, تو آپ کیا محسوس کریں؟ اللہ سے کنیکشن کو یقین کہتے ہیں سر. واہ واہ واہ, یہ کنیکشن ہے, اور ڈائریکٹ کنیکشن ہے, ڈائریکٹ کنیکشن ہے, اس کے درمیان کسی بندے کی کوئی آپریٹر نہیں ہے. سر انہوں نے آپ کو نمبر دے دیا, ڈائریکٹری دے دی ہے, آپ کے حوالے کر دی ہے, اسے کہا یہ کتاب ہے. کیسے ملتا ہے اس کے خود ہی کوشش کرنی پڑتی ہے, ٹرائی کرنی پڑتی, ٹرائی آپ کو نمبر, آپ کو کوئی صاحب یقین مل جاتا ہے جو آپ کو لے جاتا ہے اس طرف. میرا نہیں خیال کہ کوئی صاحب یقین ہوگا تو آپ کا ہاتھ پکڑے گا, وہ اپنا مسئلہ حل کرے گا. یہ آپ مینٹور ہوتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, وہ سر وہی ہے کہ آپ کو ایک اور ڈائریکٹری دے دیں کہ اتنے نمبرز پہ ہم نے ٹرائی کر لیا, یہاں پہ نہیں ملا, تو اب یہ کچھ نمبر ہیں تم اس پہ ٹرائی کر لو. یہ ہو سکتا ہے اس کو کہ بہت سے لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, انہوں نے بہت ٹرائی کی, بہت انہوں نے خاک چھانی, بہت انہوں نے اپنے مسئلے حل کرنے کی کوشش کی, نہیں ہوئے, اور الٹیمیٹلی 40 نمبر بچ گئے. انہوں نے کہا میں مرنے لگا ہوں, اجازت ہے 40 نمبر بچ گئے, آپ اس پہ ٹرائی کر لو. مینٹور یہ کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ پوری ڈائریکٹری کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا کام میں کر چکا ہوں, اب یہ باقی کام تمہارا ہے. تو باقی جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ بے شمار نمبرز کو ایگزاسٹ کر چکے ہوتے ہیں, باقی آپ کو دیکھ کے آپ کے حوالے کرتے ہیں, کہتے ہیں لیں جی جا صاحب آپ اس پہ لگ جائیں. 40 نمبر آپ کے پاس بچے ہیں, 20 ایک 15-20 آپ نے کھڑکا لیے ہیں, اس پہ نہیں ملا, 21-22 رہ گئے ہیں, آپ کسی اور کو کہو گے پتر میں کر لے, باقی تو کم تو کر. سر چھوٹے ون لائنر ہے, غصہ جو ہے پاکستانیوں کا بہت سیریس پرابلم ہے, ایگو, انٹالرنس سوسائٹی کے اندر بہت انبلٹ ہو چکا ہے. سر کیسے ڈیولپ کیا جائے کہ سر ہر کمزور آدمی غصیلا ہوتا ہے. سر غصہ کمزوری کی علامت ہے. سر کمزور آدمی غصہ کرتا ہے, مضبوط آدمی کبھی غصہ نہیں کرتا. طاقتور آدمی کو غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر جس طرح ہمارے حالات ہیں, جو ہم ظلم کر رہے ہیں دنیا کے اندر, تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ پوری کائنات تباہ کر دینی چاہیے تھی, زمین کا تختہ کھینچنا چاہیے تھا, ہم سب مر جاتے. نہیں, اس کی وجہ پاورفل ہے, اس کو غصہ نہیں آتا, وہ برداشت کرتا. غصہ تو کمزور آدمی کرتا ہے نا جی, ہر کمزور آدمی غصہ کرے گا. جب تک یہ قوم کمزور رہے گی اس کا غصہ اسی طرح رہے گا. تو آپ مضبوط ہیں, آپ کا غصہ کم ہوتا چلا جا رہا ہوگا. دیکھیں جب آپ کمزور ہوتے ہوں گے, آپ معمولی باتوں پہ آپ ناراض ہو جاتے ہوں گے. کسی نے مجھے یار چائے کیوں نہیں دی, کسی نے مجھے پانی کیوں نہیں دیا, میں وہاں پہ گیا مجھے کسی نے چائے نہیں پوچھی, کتنی بری بات ہے. میرے کپڑے کون لے گیا, میں کپڑے پہن لیا, میرا کچھا غائب ہو گیا. اب یہ دیکھیے ساری چیزیں جو اریٹیٹ کرتی ہوں گی آپ کو, آج آپ کو اریٹیٹ نہیں کرتی کیونکہ آپ فائنینشلی اور سوشلی مضبوط ہو گئے. غصہ اس وقت تک رہے گا جب تک آپ غریب رہیں گے, جب تک آپ کمزور رہیں گے. آپ دیکھ لیں امریکہ کے اندر غصہ کم ہوگا, یورپ کے اندر غصہ کم ہوگا, افریقہ کے اندر غصہ بہت زیادہ, تھرڈ ورلڈ کے اندر غصہ بہت زیادہ, اسلامک ورلڈ کے اندر بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمزور ہے. لہٰذا اگر نیشنل لیول پہ آپ غصہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو تگڑا کرنا پڑے گا. تگڑا آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ امریکہ کے ساتھ کیوں نہیں لوگ لڑتے, سب کو پتہ تگڑا بہت, بہت پینٹا لگائے گا بہت. انڈیا کے ساتھ ہم کیوں لڑ لیتے ہمیں پتہ ہمارے جیسا ہی, اگر وہ بہت تگڑا ہو جائے گا تو ہم لڑنا بند کرتے ہیں اس کے ساتھ. سر خوشی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ خوشی سر بڑی مزیدار بات ہے. اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خوشی کیا ہے اور غم کیا ہے, دکھ کیا ہے. صحیح. آپ نے کبھی اس کی ڈیفینیشن دیکھی ہے, اڈاپٹ کوشش کی ہے؟ نہیں. بڑا آسان میں آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں. سر وہ ہر وہ چیز جو شیئر کرنے سے بڑھ جائے وہ خوشی ہوتی ہے, اور ہر وہ چیز جو شیئر کرنے سے کم ہو جائے وہ دکھ ہوتا. ہر وہ چیز جو شیئر کرنے سے بڑھ جائے وہ خوشی ہوتی ہے, اور ہر وہ چیز جو شیئر کرنے سے کم ہو جائے وہ دکھ ہوتا ہے. مثلا اب دیکھیے آپ کی سالگرہ, سر آپ کی سالگرہ, آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اس خوشی کو شیئر کرنے والا نہیں ہے, تو آپ غم زدہ ہو جائیں. اور اب آپ کی سالگرہ ہے, 400 لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ, جن کے ساتھ آپ شیئر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, خوش ہو جائیں. خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے, کوئی بہت عزیز دوست اس کا انتقال ہو گیا ہے, یا والد کا انتقال ہو گیا ہے, اب دکھ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اکیلے ہیں, تو بہت زیادہ افسوس ہوگا, ایسا لگے گا جیسے آپ فوت ہو جائیں. لیکن لوگوں کے ساتھ اگر آپ نے شیئر کرنا شروع کر دیا, آپ کا دکھ کم ہونا شروع ہو جائے, ختم ہو جائے. خوشی ہر وہ جذبہ
جس کو جتنا شیئر کرتے جاتے ہیں وہ بڑھتا جاتا ہے. دکھ وہ جذبہ جس کو جتنا لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے جاتے ہیں اتنا وہ کم ہوتا جاتا ہے. تو یہ سب سے بیسٹ ہے سر اس کے ڈیفینیشن. ایزی کرنا. 3 لفظوں میں کامیابی کیا ہے؟ اپنے گول کو اچیو کر لینا سر. اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لینا, اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر لینا, یہ کامیاب ہے. اور جب تک آپ اپنا ٹارگٹ بنائیں گے نہیں, گول بنائیں گے نہیں, آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے سر. سکسیز کا ایک ہی ہے, آپ ایک ٹارگٹ بنائیں, اس کو ہٹ کریں, کر لیا, یو آر سکسیزفل. الٹیمیٹ سیکنڈ لاسٹ کویسچن, الٹیمیٹ پرپز آف لائف یا فلسفی آف لائف کیا؟ کام کرنا سر. سر خود خوش رہنا, آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو خوشی ملنی چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے آنے کے بعد, آپ کے جانے کے بعد جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے ان سب کو آپ کی وجہ سے خوشی ملنی چاہیے. یہ جو اتنی پینٹنگز آپ نے لگائی ہوئی, علامہ اقبال جو ہیں خود خوش رہے, ان کی وجہ سے اس دور کے لوگ خوش رہے, اور آج ان کے جانے کے 100 سال بعد بھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے خوش ہیں. اس کو کہتے ہیں سر. جاوید چودھری کا سب سے بڑا ریگریٹ کام ٹل ناؤ ابھی تک نہیں ہے جی. ویسے کوئی ریگریٹ نہیں؟ کوئی نہیں. جو کرنا چاہتا تھا کر رہا ہوں جی, مسلسل کر رہا ہوں جی, کرتا رہوں گا جی انشاءاللہ تعالی, مرنے تک بھی انشاءاللہ. آخری سانس لینے سے پہلے بھی کوئی کام کر کے مریں گے جی. کہتے ہیں کہ جب بندہ ایک کلب ہے دنیا کا 100 کلب اس کو کہتے ہیں, جو کہ جب 100 بندہ کنٹریز دیکھ لیتا ہے. کتنے کنٹریز دیکھی آپ؟ تو ٹریولر ہیں. میں 86 ملک دیکھ چکا ہوں. 86 دیکھ چکے ہیں, 14 رہ گئے سر. میں کوشش کروں گا کہ میں ساری دنیا کو ایک بار دیکھوں جی. ایک دفعہ مطلب 14 رہ گئے, 86 ملک دیکھ لیے آپ؟ ہاں, ابھی اور بڑی دیکھیں 245 ملک ہیں جی انشاءاللہ تعالی, پڑکا کے جائیں گے. 245 پہ جانا ہے انشاءاللہ. سر آج کل کی ایک اسپیشل آن دا لائٹر نوٹ بڑے سیریس کویشچن میں نے کیے ہیں. ابھی آپ نیچے بھی ایک بڑی پیاری بات کر کے آئے تھے عورت کے حوالے سے اور بیوی کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ چرچا سے جب یہ سوال پوچھا, آپ بیوی کی بات کر رہے ہیں, عورت کی بات کر رہے ہیں, دونوں ڈفرنٹ. پہلے عورت کی پھر بیوی کی. سر کہتے ہیں کہ دنیا میں بلکہ فرائڈ بھی ہاتھ اٹھا گیا تھا سر اس کے اوپر. تو وہ یہ تھا کہ ابھی آپ نے جب جینیسس کی اسٹوری ماشاءاللہ شیئر کیا, تو یہ کہا کہ عورت کو وسیلے سے پیدا کیا گیا ہے, اور جو بھی اس کا آپ نے پروسیس بتایا اس میں یہ تھا کہ عورت کو نا اگر آپ اس کی کیئر کرتے ہیں, کیونکہ عورت ڈیمانڈ کرتی ہے, آپ اس کو بچوں کی طرح رکھتے ہیں تو وہ آپ کی ساتھ کرتی ہے. عورت کی مرد کے لیے کیا اس کی رسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ ایک اچھا ریلیشن شپ بنا کے رکھے, کیونکہ بہت زیادہ سوسائٹی میں ریلیشن شپ بروکن فیملیز, بروکن پرسنالٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں. اچھا یہ نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت سے محبت کرنی جو ہوتی ہے وہ ٹھیک کافی ہے, جبکہ عورت کو محبت نہیں چاہیے ہوتی, عورت کو کیئر چاہیے ہوتی. آپ کسی خاتون کی, آپ کی بیگم ہے, آپ کی بیٹی ہے, آپ کی والدہ ہیں, آپ صرف ان کی کیئر کریں گے تو سیٹسفائیڈ ہوں گی آپ کے ساتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لہذا اگر محبت سے کوئی اس سے بھی اوپر کا کوئی درجہ ہے تو وہ کیئر کا ہے, اور عورت کو محبت نہیں چاہیے ہوتی, کیئر چاہیے ہوتی. تو آپ کی جو والدہ ہوں گی وہ اپنے آپ کو الوف محسوس کرتی ہوں گی, اکیلی محسوس کرتی ہوں. کیوں؟ کیئر نہیں کی جا رہی. وہ یہ کہیں گی کہ میرے پاس آج کو آ کے بیٹھا ہی نہیں تھا, جبکہ ساری فیسلٹیز ہے, اے سی ان کے پاس ہے, ٹیلی ویژن ان کے پاس ہے, کریڈٹ کارڈ آپ نے ان کو لے کے دیا ہوگا, ڈرائیور بھی آپ نے ایک رکھا ہوگا, ان کے لیے گاڑی بھی ان کے لیے اسپیئر کی ہوگی. جہاں اماں جی دل کرتا ہے آپ چلے جائیں, لیکن وہ کہتی نہیں, کیئر امپورٹنٹ ہے, میرا بیٹا میرے پاس آ کے بیٹھے اور حال احوال پوچھے. لہٰذا سر عورت کو کیئر چاہیے ہوتے, اس کو محبت نہیں چاہیے ہوتی, کیونکہ محبت اس کے پاس ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ مرد کے اندر محبت کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا. آپ نے کہا کہ مرد لونلی ہوتا ہے, عورت لونلی نہیں ہوتی. لونلی نہیں ہوتا, مرد لونلی ہوتا ہے بائی نیچر ہے. عورت تو اس کی تو پریزنس ہی اتنی ہوتی ہے جی. وہ تو یہ یاد رکھیں کہ محبت کا جذبہ جو ہوتا ہے مرد میں نہیں ہوتا, عورت میں ہوتا ہے. عورت یہ ہے ہی اس کا, اسی لیے وہ محبت بانٹتی ہے لوگوں کے اندر, سب کے اندر. اس کے پاس اتنی زیادہ محبت ہے کہ وہ پوری کائنات میں تقسیم کر سکتی ہے, پوری دنیا میں تقسیم کر سکتی. ہمارے اندر یہ نہیں ہوتا, لہٰذا عورت کو محبت نہیں چاہیے ہوتی, عورت کو کیئر چاہیے. اس کے اندر کیئر کی کمی ہوتی, اور ہم اس کو مزید محبت دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بارش ہو رہی ہے, اس میں گیلا ہے تو 2 بالٹی پانی ہم اور ڈال دیں اس کے اوپر, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو محبت نہیں اس کو چاہیے سر, اس کو چاہیے کیئر. تو کیئر جہاں پہ کمی آتی ہے وہاں پہ کمپلینز آتے ہیں, وہیں پہ کمپلینز ہوتے ہیں. سر میسج آف آپٹیمزم فار دا ینگ پیپل. اگر دیکھیے انسان اگر پیدا ہو گیا تو اس سے بڑی لک کیا ہوگی جی. مثلاً ہم اگر اپنے والدین کے 5 بچے ہیں فرض کر لیں, تو ہمارے والد کے اندر کیپیسٹی تھی وہ 7.5 ارب بچے پیدا کر سکتا ہے. ان کے اندر سپرمز
جو ابیلٹی اللہ تعالیٰ نے دی تھی 7.5 ارب بچے ایک مرد پیدا کر سکتا ہے, لیکن اس کے 4 یا 5 بچے ہیں, تو اس کا مطلب باقی سارے فلش آؤٹ ہو گئے. قدرت نے اس قابل نہیں سمجھا ان سپرمز کو کہ وہ آپ اور میری طرح پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم پیدا ہو گئے تو اس سے بڑی کوئی لک نہیں. دوسری, اگر ہم نیچرلی پیدا ہو گئے ہیں اور پوری زندگی نیچرلی گزار کے ہم آرام سے مر لیں ہیں, تو اس سے بڑی دوسری لک کوئی نہیں ہے. روزانہ 67 مرتبہ سر موت ہمارے پاس سے گزرتی ہے. جو آپ نے کافی پی ہے, اگر یہ اس دوران اگر آپ سانس لے لیتے, آپ کی اگر سانس کی نالی میں ایک قطرہ بھی چلا جاتا تو آپ یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے جا سر. آپ نے یہ سپ لیا, نیچے سیدھا نیچے چلا گیا. اس دوران اگر سانس کی نالی کھلی رہ جاتی تو آپ اور میں بات کرنے کے قابل نہ رہتے. یعنی موت ابھی آپ کے پاس سے گزرے. یہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا ہلے, اوپر سے گرے. 67 مرتبہ سر. ہم جب روز سوتے ہیں تو موت سے 2 سٹیپس ہم پیچھے ہوتے ہیں. میکسیمم لوگ جب رات سو رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے بہت سارے لوگ نہیں اٹھتے. موت رات نیند کے درمیان انسان کو موت آ جاتی. بہت لوگ مرتے ہیں, میکسیمم لوگ جو ہوتے ہیں نیند کے درمیان مرتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کا مائنڈ اس لیول پہ جاتا ہے تو وہاں سے واپس ہی نہیں آتا, وہ پرواز کر جاتا ہے. 67 مرتبہ سر موت ہمارے قریب سے گزرتی ہے روزانہ. جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, ساتھ ایک دوسرا گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, اگر اس کو چھینک آ جائے اس دوران تو وہ کنٹرول نہیں کر سکے گا اپنی گاڑی, اس کی گاڑی ہمارے ساتھ ٹکرائے گی, ہم فارغ ہو جائیں کسی وقت بھی. 1 سیکنڈ کے اندر, فرکشن آف سیکنڈ سر, اگر ہماری توجہ سڑک سے ہٹ جائے گی تو ہم لوگ دنیا سے گزر جائیں. 67 مرتبہ سر روزانہ. اس کے باوجود روز ہم موت کے قریب سے گزر کے بھی ہم زندہ رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا بہت کرم, بڑا رحم ہے. سر آپ پیدا ہو گئے, شکر ادا کریں. ہماری جگہ اور بھی لوگ تھے جو پیدا ہونا چاہتے تھے, لیکن قدرت نے ان کو موقع نہیں دیا, وہ فلش آؤٹ ہو گئے. اور ہم نیچرلی پیدا ہوئے, یہ بڑا کمال ہے. بہت بچے ہیں جو نیچرلی پیدا نہیں ہو پاتے. سر بچے کے جو پہلے 5 سیکنڈ ہوتے ہیں دنیا میں آنے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس وقت دائی اگر آپ کا سر کسی پائے کے ساتھ لگا دیتی تھوڑا سا تو پوری زندگی کے لیے معذور ہو جاتے, یا آپ کو غلط جگہ پہ لٹا دیا جاتا تو پوری زندگی کے لیے معذور ہو جاتے. وہاں سے بھی بچ کے آ گئے آپ. اس کے بعد آپ نے پہلے 5 سال گزار لیے جس میں میکسیمم بچے جو ہوتے ہیں وہ نہیں بحال رہ سکتے زندگی. اس کے بعد ایجوکیشن آپ کو مل گئی, آپ پڑھ گئے اور آپ کسی جگہ ڈراپ آؤٹ نہیں ہوئے, اور تھرو آؤٹ آپ نے ماسٹر کر کے یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آپ نکل گئے. اس کے بعد آپ پروفیشنل لائف میں کامیاب ہو گئے, آپ نے ایک ڈومیسٹک لائف بڑی زبردست گزار رہے ہیں آپ, اور اس ایج پہ بھی آ کے آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. 4500 بیماریاں انسان لے کے پیدا ہوتے ہیں اپنے ساتھ, ان میں سے کون سی بیماری ایکٹیو ہو جائے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا. کینسر باہر سے نہیں آتا, جسم کے اندر سے نکلتا ہے. کس وقت ایکٹیو ہو جائے کینسر کے جو جینز ہیں ہمیں نہیں پتہ. اس سے بھی اگر بچے رہے 4500 بیماریاں, اور اس کے بعد ایک اطمینان کے ساتھ ایک مکمل زندگی گزارنے کے بعد ہم دنیا سے چلے گئے, تو اس سے بڑی بلیسنگ کوئی نہیں. پیدا ہو گئے, ایک نارمل زندگی گزاری اور بھرپور زندگی گزاری, جو کچھ کرنا چاہا کر لیا ہے. اس کے بعد بھی اگر شکر نہیں کرتے جا صاحب تو ہم سے زیادہ نشکرہ کوئی نہیں ہے, ہم سے برا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال آخری میسج یہ ہے کہ شکر ادا کیا کریں اور اس کے بعد کام کرتے رہیں. آپ کو خود خوش رہنا چاہیے, آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو خوش رہنا چاہیے, اور آپ کے جانے کے بعد لوگ ایسے ہونے چاہیے جو آپ کا ذکر کرتا رہا. سر جزاک اللہ. جوئی صاحب بہت اچھا لگا. آج میں نے جوئی صاحب کو تو بہت اینگل سے دیکھا تھا. آج کا جو عشق و فخر پہ جو آپ نے شیئر کیا, اٹس ریئلی امیزنگ. میں بالکل یہ کہوں گا آج کے جو اس اقبال کی اس لانچ کے والے سے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر, یہ جوئی صاحب کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر, گر زندوں میں ہے سر آتم ہے ضمیرے کن فقہ ہے زندگی, اور زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ, جوئے شیرہ اتیش و سنگ گراں ہے زندگی. سر صاحب اللہ تعالیٰ یہ جو میسیج آف ہوپ اینڈ آپٹیمزم آپ پھیلا رہے ہیں, 10 لاکھ لوگ تو ڈائریکٹ آپ کے اس مستفید ہوتے ہیں اس چینل سے, جو کہ میرا نہیں خیال کہ 2 پاکستان ہیں. صبح کا جو ہم دیکھتے ہیں جو چوائس صاحب بناتے ہیں, اور شام کا اپولوجی کے ساتھ کہ کچھ اینکرز ہیں اس میں چوائس صاحب نہیں ہیں جو کہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ کھلنا نہیں ہے, یہ تباہ ہو جانا ہے. تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں یہ کلاؤنز ہیں, یہ اینکر نہیں ہیں. چوائس صاحب اس میں سے ڈفرینٹ ہیں. تو بہت اچھا لگا جاوید چودھری صاحب کو. اس کو یوٹیوب پہ چوائس صاحب کا بھی دیکھیے گا, مائنڈ چینجر پہ بھی, اور سی او ٹوڈے ٹی وی جہاں نثار پہ بھی دیکھیے گا, اور اپنا شیئر کیجیے گا. ہم چوہدری صاحب کے ساتھ ایک اور سیشن کریں گے, مری میں کریں گے. لاگ ان کے بڑے زبردست لاگ ہاؤسز ہیں جو کہ انہوں نے باہر سے لے کے آئے ہوئے ہیں. مائی پیشن ہے ٹو لیو دیئر. اور نیکسٹ سیشن ہم وہیں پہاڑوں پہ کریں گے اور اللہ کے پاس قریب ہو کے کریں گے. انشاءاللہ اللہ کے قریب جا کے نہیں کرنا, نیچے کر. تھینک یو ویری مچ. اللہ